بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، ماہ مبارک چل رہا ہے اور یہ مہینہ ہمیں عطا کیا گیا ہے صرف اور صرف اس کام کے لیے کہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں۔ آج جو کچھ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے اعمال کی درستگی۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ تحفہ ہمیں ملا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں۔ اب ہم اپنے اعمال درست کر رہے ہیں یا نہیں، یہ تو ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ یہ یا تو وہ خود جانتا ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے کہ عبادات اگر ہم انجام دے بالفرض اگر ہم عبادات انجام دے رہے ہیں تو عبادات کا خانہ الگ ہے، اور دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ عبادات سے آگے بڑھ کر معاملات ہیں، معاشرت ہے، معاشی جو سرگرمیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ اور ہمیں شریعت یہ ہدایت دیتی ہے کہ ہم جہاں عبادات کی طرف توجہ دے رہے ہیں وہیں معاملات کی طرف بھی توجہ دیں، معاشرت کی طرف بھی توجہ دیں، معاشی معاملات کی طرف بھی توجہ دیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، 22ویں پارے کی۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو دھوکہ دینے والا ہے، فریب دینے والا ہے، شیطان مردود، وہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں فریب میں رکھے، تمہیں دھوکے میں رکھے۔ تم شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا اور اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کا دین انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ بھئی دنیا چھوڑ دو، دنیا سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ، دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کو لات مار دو، نہیں۔ مطالبہ اگر ہے تو صرف اتنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کو ترجیح دے دو آخرت پر، نہیں، آخرت پر ترجیح نہیں دینی، ترجیح ہمیشہ آخرت کو دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا عیش جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی کمتر ہے، اور آخرت کا عیش بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا دنیا کی وہ متاع اور زینت آدمی کو حاصل کرنی چاہیے جو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی میں اسے سرخرو کرے۔ دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، کتنا فائدہ اٹھانا ہے؟ اتنا فائدہ اٹھانا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری آخرت سنور جائے، یا کم از کم یہ ہے کہ وہاں کے ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے سے ہم بچ جائیں۔ اب اگر معاملہ آ کے پڑ جائے، مقابلہ ہو دنیا اور آخرت دونوں کا، یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ایک دوسرے کی ضد ہو جائیں، تو ایسی صورت میں دین کا حق اور دین کا مطالبہ انسان سے یہی ہے، اور عقل سلیم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی دنیا کو ترجیح نہ دے، دنیا کو فنا کر دے، آخرت کو ترجیح دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی جو عارضی ہے، یہاں کی زیب و زینت یہ عارضی ہے، اور وہ راستہ اختیار نہ کرے جس سے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی جو ہے وہ عذاب بن جائے۔ ان دو باتوں کو ذہن میں رکھا جائے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بھائی تم اپنی تجارت لپیٹ دو، تم جو کام کر رہے ہو معاش کے لیے وہ سارے لپیٹ دو، اپنے کاروبار ختم کر دو، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر فقیرانہ زندگی بسر کرو۔ ہرگز نہیں، یہ مطالبہ کبھی نہیں کیا گیا، بلکہ دین کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیا کی دولت جس پر تمہاری رال ٹپک رہی ہے یہ دولت بہت تھوڑی سی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو ساز و سامان ہے بہت تھوڑا ہے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ تھوڑا ہے اور تھوڑے دنوں کے لیے ہے،
تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو صرف اس دنیا میں ہی اٹھا سکتے ہو. دنیا کے مال و متاع سے، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، اس سے فائدہ اس طرح سے نہیں اٹھا سکو گے کہ آخرت میں کام آئے. اور اس کے برعکس اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ اس کی بنسبت کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے. کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے، اور مزید اس میں اضافہ یہ کہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. لہذا تم ایسی حماقت ہرگز نہ کرو کہ دنیا کی یہ جو عارضی زندگی ہے اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ حاصل کر لو اور اپنی آخرت برباد کر لو. اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچاؤ، دائمی خسارے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ ہمیشہ کے لیے خسارہ تمہیں بھگتنا ہوگا. ذرا غور کیجئے، ایک شخص ذرا غور کیجئے کہ کیا کامیاب وہ شخص ہے جو محنت اور جانفشانی کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات اسے ملے؟ یا اس کے برعکس وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ کے ہاں جب پیش ہوا تو ایک مجرم کی طرح سے گرفتار ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور گرفتاری کی وجہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی، یہ حرام کی دولت، اس سے مزے لوٹنے کا اگر اسے موقع مل جائے اور وہ اس سے مزے لوٹ لے تو سوچئے کہ اس نے کیا کیا. کچھ نہیں کیا، اپنی آخرت بگاڑ لی اس نے. تو فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، مجھے بھی دیا ہے، آپ کو بھی دیا ہے کہ ہم اپنا شمار کن لوگوں میں کرنا چاہتے ہیں. دو لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں سورہ فاتحہ میں ہی بتلا دیا، ایک وہ ہیں جو الذین انعمت علیہم، جن پر انعام نازل ہوا. آیا انعام یافتہ بندوں میں ہم اپنا نام اس فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اس کے برعکس مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. غضب جن پر نازل ہوا اس فہرست میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارا نام آ نہ جائے، اس کی فکر کرنی ہے. اور اس کی فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنا کلام پاک عطا فرمایا، اور پھر سالانہ ٹریننگ پروگرام یہ ہمیں دے دیا، ماہ مبارک عطا کیا ہے صرف اسی لیے تاکہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو. اعمال کی درستگی کی فکر اگر نصیب ہو جائے تو سمجھ لیے کہ ماہ مبارک جو عطا کیا گیا ہے اس کی قیمت ادا ہو گئی. اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے. خدا کرے کہ ہم اس مقصد کو سمجھ جائیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.